دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے دیوانی اور فوجداری قوانین میں اصلاحات لا رہی ہے۔ وزیر خارجہ نے خطے کے لوگوں کی سلامتی اور تحفظ کے لیے افغانستان میں امن اور استحکام کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ نریندر مودی کی ہندو قوم پرست حکومت کے زیر سایہ 2014 سے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹوکیو پیرالمپک 2020 کے کھیلوں کے ڈسک پھینکنے کے مقابلے میں پاکستان کے حیدر علی نے طلائی تمغہ جیت لیا ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت لوگوں کی سہولت کے لیے فوجداری اور دیوانی مقدمات میں اصلاحات لا رہی ہے۔ وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے استحکام اور فروغ کے لیے وکلاء تنظیموں نے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ انہوں نے کہا کہ قانونی اصلاحات سے عدالتوں پر مقدمات کا بوجھ کم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے قانونی اصلاحات کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے وکلاء کی نمائندہ تنظیموں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت وکلاء کے مسائل سے آگاہ ہے اور ان کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری افغانستان سے رابطہ برقرار رکھے تاکہ سنگین انسانی بحران کو روکا جا سکے اور معاشی استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار اپنے سلووینین ہم منصب انزی لوگر سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین اس معاملے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے علاقے اور ملک کے عوام کے تحفظ اور سلامتی کے لیے افغانستان میں امن اور استحکام کی انتہائی اہمیت سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے ایک جامع سیاسی حل کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ممتاز حریت رہنما سید علی گیلانی کے انتقال اور مودی کی سربراہی میں فسطائی حکومت کی جانب سے مقبوضہ علاقے میں عائد کردہ پابندیوں کے پیش نظر مقبوضہ علاقے میں کل سے 5 روز کے لیے ہڑتال کریں۔ ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے مقبوضہ علاقے کے عوام سے اپیل کی کہ وہ نماز جمعہ کے بعد ممتاز حریت رہنما سید علی گیلانی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں۔ بھارت میں نریندر مودی کی ہندو قوم پرست حکومت کے زیر سایہ 2014 سے مسلمانوں کے خلاف تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق ہندو بلوائیوں کی جانب سے مسلمانوں پر بلا اشتعال حملے معمول بن چکے ہیں، لیکن یہ واقعات حکومت کی جانب سے معمولی مذمت ہی حاصل کر پاتے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ مودی کے پہلے دور حکومت کے دوران گائے کا گوشت کھانے یا گائے کی اسمگلنگ کی کوشش سے متعلق افواہوں کی بنیاد پر نام نہاد گائے کے محافظوں کی جانب سے مسلمانوں پر حملے کے کئی واقعات رونما ہوئے ہیں۔ بی بی سی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2019 میں مودی کی دوسری بار حکومت میں واپسی سے اب تک مسلمانوں پر تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ چین افغانستان کی تعمیر نو میں اہم شراکت دار ہوگا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک انٹرویو میں کہا کہ طالبان چین کے ایک پٹی ایک سڑک منصوبے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس منصوبے سے قدیم شاہراہ ریشم بحال ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ چین افغانستان کے تانبے کے ذخائر سے بھرپور استفادے میں مدد دے گا، جس سے ملک کو عالمی منڈی تک رسائی حاصل ہوگی۔ کابل ایئرپورٹ کے بارے میں مجاہد نے کہا کہ اسے شدید نقصان پہنچا ہے، تاہم یہ طالبان کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ ٹوکیو 2020 پیرالمپک کھیلوں کے ڈسک پھینکنے کے مقابلوں میں پاکستان کے حیدر علی نے طلائی تمغہ جیت لیا ہے۔ انہوں نے کل 6 میں سے 5ویں باری میں 55.26 میٹر تک ڈسک پھینک کر زیادہ سے زیادہ فاصلے کا اعزاز حاصل کیا۔ یوکرین کے زیبنک نے 52.43 میٹر تک ڈسک پھینک کر چاندی کا تمغہ، جبکہ برازیل کے ٹیگزیرا نے 51.86 میٹر تک ڈسک پھینک کر کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ یہ پیرالمپک مقابلوں میں پاکستان کا پہلا طلائی تمغہ ہے۔ اس سے پہلے حیدر 2 تمغے جیت چکے ہیں، جن میں لانگ جمپ مقابلوں میں بیجنگ میں چاندی اور ریو میں کانسی کا تمغہ شامل ہے۔ ان کا تعلق گجرانوالہ سے ہے اور پیدائش کے وقت سے ہی ان کی ٹانگوں کی لمبائی میں فرق تھا۔
ان کی دائیں ٹانگ بائیں سے 2 انچ دبلی اور 1 انچ چھوٹی ہے۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے پہلا تمغہ جیتنے پر پاکستانی کھلاڑی حیدر علی کو مبارکباد دی ہے، اور ادھر ایک ٹویٹ میں وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ پاکستان کو حیدر علی پر فخر ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk، اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔